السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کی سزا دگنی ہوگی۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیک کام کرے گی تو اس کے لیے اجر بھی دگنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور نیکیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا نا، ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری دنیا پھسل جاتی ہے، سب اس کے پیچھے پھسل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ اچھا کام کرتے ہیں پھر اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم اچھا عمل کرو گی تو تمہارے لیے اجر بھی زیادہ اور رزق کریم ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تمہارے رزق میں کچھ کمی ہے، تمہیں کچھ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں اس نیک کام کی خاطر، تو آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا صلہ ہے، بہترین رزق کی شکل میں۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، یعنی اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو تمہاری فضیلت ہے باقی تمام دنیا کی عورتوں پر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ان کے بڑے مقام کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا، لیکن اس عموم سے کچھ اور خواتین جو ہیں وہ الگ ہیں، جیسے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح حضرت خدیجہ، کیونکہ حضرت خدیجہ ان خواتین سے پہلے گزر چکی تھی جن کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے براہ راست۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ پہلے گزر چکی ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ الگ پڑھتے ہیں وہ الگ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کنٹراڈکشن ہے، وہ بڑی ہیں یا یہ بڑی ہیں۔ ازواج مطہرات کا مقام تقوی کے ساتھ بہت بڑا ہے باقی تمام امت کی عورتوں پر، اور اسی طرح یہ چار خواتین جو ہیں ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عام خواتین کے اندر یعنی ہم جیسی خواتین، ان کے لیے کیا خوبیاں؟ ان کے لیے بھی تقوی جو ہے وہ ان کو عزت بخشنے والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں، یعنی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، یعنی شوہر کی بات بات پہ مخالفت نہیں کرتی، ہمدردی کرنے والی کہ وہ بیمار ہے، تھکا ہوا ہے، مشکل میں ہے تو وہ اس کے لیے کیئر اینڈ لو جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں وہ بخل نہیں کرتی، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ تو عام عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ عزت تقین اللہ، کہ جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی شخص اس آیت پر عمل کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر ایک شخص جو دوسرے آدمی سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں، حالانکہ کوئی بھی شخص اللہ کے تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے معزز اور مکرم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی کے بڑے مرتبے، رتبے، کسی خاص مقام کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عزت لوگوں کی نگاہ میں ہے اس کی وقتی کسی خوبی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت صرف اسی وقت ہے جب اس مقام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی ہوگا۔ اگر تقوی نہیں تو یہ دنیاوی عزتیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آگے نہیں جائیں گی۔
اللہ کے ہاں عزت تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو بھی روکے، اپنے ایکشنز کو، حتیٰ کہ چہرے کے تاثرات کو بھی۔ دیکھیے بعض اوقات ہم منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن منہ بنا لیتے ہیں، ناک منہ چڑھا لیتے ہیں۔ لقمان نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو؟ لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، یہ سخت درجے کی بد اخلاقی۔ یہ اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا نہیں دیکھ سکتا، وہ ایسے گردن اکڑا کے دوسری طرف ہی منہ رکھتا ہے۔ اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی تم اس جانور کی طرح ہو کہ جس کی بیماری کی وجہ سے گردن اکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنا منہ سیدھا نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسا انسان جو سیدھے منہ بات نہ کرتا ہو اور چہرے پر بھی اس کے عجیب و غریب تاثرات ہوں، تو اخلاق کے درجے سے گرا ہوا ہے۔ تو یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ناخوشگوار صورتحال میں ایک مہذب اور بہترین طرز عمل اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام ہو تو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی نیتوں کا جائزہ، اور یہ کہ ہم اگر کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ تقوی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے نا، بدتمیزی سے پرہیز، بد اخلاقی سے پرہیز، برے گمان سے پرہیز، کیونکہ گمان تو ہمارے دل میں ہی ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ کو پتا ہے، اور اسی لیے تو تقوی کو معیار قرار دیا گیا، کیونکہ کوئی اور باہر سے آ کے ہمارے اندر کی جو گندگی ہے اس کو نکال نہیں سکتا، یہ تقوی کے ذریعے ہی صفائی ہوگی۔ تو اس لیے وہی شخص اللہ کے ہاں عزت والا ہے کہ جس کا باطن اور جس کا ظاہر اور جس کا اخلاق اور جس کے تاثرات اور جس کی گفتگو اور جس کا رویہ اور جس کے معاملات اور جس کی عبادات، سب کے اندر ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ محسن ہے، احسان کے درجے پر ہر کام کرتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے لیے بھی بڑا ہونے کے لیے شرط لگا دی گئی، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد انہیں ایک خاص انسٹرکشن دی گئی، فلا تخضعن بالقول، تو تم دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ یعنی تمہارا مقام بہت بڑا ہے، جب امت کے عام افراد سے، غیر مردوں سے تم بات کرو تو دبی زبان میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، یعنی تم سے غلط توقعات وابستہ کر لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ صاف سیدھی، قاعدے کی، نیکی کی، کام کی، معروف بات کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں، اس لیے خواتین کو اپنے رویے درست رکھنے چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ہماری نیت صاف ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور ہم صاف دل، صاف نیت کے ساتھ دوسرے سے بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرا شخص غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ عورت میری طرف مائل ہے۔ تو جو بیمار دل ہوتا ہے نا، وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا، جو تندرست دل برداشت کر لیتا ہے، اور بیمار دل کسی چیز پہ صبر نہیں کر سکتا جس طرح ایک مضبوط تندرست دل صبر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی سی چیز بھی، تمہاری چھوٹی سی کوتاہی اس معاملے میں دوسرے کو ایک غلط چیز کی طرف دعوت دے سکتی ہے، اور پھر وہ فوراً آگے بڑھے گا۔ تو ازواج مطہرات کا ایک مقام ہے، ان کے لیے ایک باؤنڈریز ہیں، اور پھر اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، کہ اگر ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا کسی مرد سے بات کرنے کی، یا کسی رشتہ دار کی طرف جانے کی، یا کسی غیر مرد کو گھر میں آنے کی، تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے اس سے۔ یعنی اس معاملے میں عورت کو بہت احتیاط برتنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر شک میں مبتلا ہو جائے، اور مرد جب اپنی بیوی کے بارے میں شک کرتا ہے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس سے معاملات خراب ہوتے ہوں، گھر کی بنیادیں کمزور پڑتی ہوں۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب یہ کہا کہ دبی زبان میں بات نہ کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سختی سے بات کرو، یہ معنی نہیں اس سے نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کرو، نہ دبی زبان میں، نہ سخت کرخت انداز میں، بلکہ ایک نارمل انداز میں کہ جس میں انسان کام کی بات کرتا ہے۔ اور سب کو پتا ہے کہ کام کی بات کس طرح ایک فرم لہجے میں کی جاتی ہے، بدتمیزی سے نہیں کی جاتی، آرام سے کی جاتی ہے، تاکہ دوسرا شخص اسی کام اور اسی بات اور اسی موضوع پر فوکس کرے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ہنسی مذاق اور غیر ضروری باتیں اور لغویات میں نہ پڑے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر کنجی عورت کو دے دی گئی کہ تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی اور تمہاری طرف نہ بڑھ سکے۔ اور ازواج مطہرات جو تھی وہ امت کی مائیں بھی تھیں، اسی وجہ سے
جب کوئی ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا، سوال لے کر آتا، تو وہ ان سے بات کرتی تھی. یہ نہیں کہ انہوں نے بات چیت چھوڑ دی تھی کہ آواز کا پردہ ہے اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی. میں نے کہا اے ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے شرم بھی آ رہی. تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ تم مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، اس میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کو کسی سے شادی کی اجازت نہیں تھی، اور وہ مردوں کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ان کی سگی مائیں ہوتی ہیں. تو ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان کے اندر ایک احترام بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر برے خیالات نہیں ہوتے. تو یہ ایک تقدس کا رشتہ قائم کر دیا گیا. ماں کا رشتہ تقدس کا رشتہ ہوتا ہے مردوں کے لیے، تو اس رشتے میں بھی ایک پاکیزگی پیدا کر دی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ تو ایک ٹین ایجر تھیں، ابھی عمر میں تو بہت چھوٹی تھی، لیکن رتبہ ان کا ماں جیسا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تو ازواج مطہرات کا معاملہ تھا، جس سے ہمیں اپنے طرز عمل کے لیے ایک روشنی ملتی ہے کہ ہم جب بات کریں مردوں سے تو کس طریقے سے کریں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان تمام امور سے بچیں جو انسان کی ازدواجی زندگی میں خلل ڈالنے والے ہوں. پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی ازواج مطہرات کے لیے ان کے گھروں میں ہی رہنے کی بات کی گئی، لیکن ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکل سکتی تھی. یہ نہیں کہ انہیں گھروں میں قید کر دیا گیا. قرنا کا لفظ ہے نا قرار سے ہے، یعنی تمہارا اصل مقام اور اصل جگہ گھر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی جس طرح دور جاہلیت میں خواتین اپنے حسن کو، اپنی بیوٹی کو، اپنے سینے کو، اپنے جسم کی فٹنس کو ظاہر کیا کرتی تھی مختلف انداز میں لباس اور زیور کے ساتھ، تم وہ طریقے اختیار نہیں کرو گی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اب آپ دیکھیے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں، کیونکہ نماز قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ عورت ان ابتدائی چیزوں پر صحیح طرح عمل نہیں کرتی. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ انہی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرتی رہو. وذکرنا کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرو، یعنی تم بھی پڑھو، اور وذکرنا کا مطلب ہے ذکر کرو، دوسروں سے ذکر کرو. کس چیز کا ذکر؟ اللہ کی آیات کا اور حکمت کی باتوں کا. اب آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو جہاں دیگر تعلیمات دی گئی، وہاں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ تمہارا شغل، اب گھر میں جو رہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فارغ تو نہیں، صرف گھر کے کام کاج نہیں، بلکہ علم سے وابستگی، علم کے ساتھ تعلق، اور اس میں بھی افضل ترین علم یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دینا، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو کچھ آپ نے ان سے سیکھا ان باتوں کو آگے بیان کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، باریک بین ہے یا لطف فرمانے والا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. مغفرت اور اجر عظیم کن کے لیے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے، دارِ اسلام میں داخل ہونے والے، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی صرف ظاہری اطاعت ہی نہیں، دل کے ساتھ، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے. والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں. اور قنوت کا معنی ہوتا ہے دوام اطاعت، یعنی ہمیشہ اطاعت پر ہی رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے یا سچے مرد اور سچی عورتیں.
یہ ایک خاص خوبی ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صبر کے بغیر تو کامیابی ہی نہیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی نماز میں ہو یا عام زندگی میں اللہ کے آگے جھکنے والے، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرنے والے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، چاہے فرض صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہوں. والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. یاد رکھیے یہ صفات صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کا ذکر کر کے ان کی وضاحت کر دی گئی. تو یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے یا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ساری صفات کے بعد جو آخری بات کی گئی وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بعد صبح اور شام بستر پر اپنی نیند سے جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی نماز کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد جلدی اٹھنے کی ہوتی ہے تو بہت سے کام ہمیں یاد ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں اگر سارے لوگ اس چیز کا اہتمام کریں تو جلدی کس بات کی، لوگوں ہی کے کاموں کی جلدی ہوتی ہے نا ہمیں. اور ہر کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے، ڈھنگ کی نماز پڑھ رہا ہے، تو جلدی تو نہیں ہوگی پھر. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز کے اندر ذکر، اور پھر نماز کے بعد کا ذکر. کثرت سے ذکر کرنے والے نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک کارڈ ہے جنت کا راستہ. اس میں یہ حدیث موجود ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے نکل گئے، تم بھی آگے نکل جاؤ گے، اور تمہارے بعد آنے والا تم تک نہیں پہنچ سکے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے. یعنی باقی سارے کام ایک جیسے ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ کام تم نے کیا پابندی سے تو تم ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اسی جیسا عمل کرے. اور وہ کیا ہے؟ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس سے کیا ہے کہ انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. تو پھر ذاکرین اللہ کثیرہ میں اس کا شمار ہو جائے گا. پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھانا کھاتے وقت. پھر وہ کہتے ہیں اور جب بھی وہ صبح یا شام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں. تو یہ لوگ ذاکرین میں شمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہے. اس کارڈ کے اندر بھی 10 ایسے ذکر بتائے گئے ہیں کہ جو انسان کو بہت آگے لے جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے کے عمل کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردن کاٹے اور تم ان کی کاٹو. لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی بڑے بڑے صدقہ خیرات اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی جیسے ہم لوگ یہاں اکٹھے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے اس کا مقصد غرض نیت صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ بیٹھتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یعنی ایسی مجلس سے جب انسان اٹھتا ہے جس میں اور کوئی لغو بات نہیں، کچھ نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، تو وہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے. تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. یعنی جو کمی بیشی ہو گئی وہ ایسی مجلسوں میں آ کر
جس میں انسان خالصتاً اللہ کے لیے جاتا اور اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے اور کوئی ادھر ادھر دنیا کی باتیں نہیں اور نہ کوئی اور مقصد، تو اتنا بڑا مقام پاتا ہے، اتنا بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور جس مجلس میں انسان جمع ہو، کٹھا ہو، کسی پارٹی میں، کسی جگہ، اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تو پھر وہی مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن۔ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی جائیں، تب بھی ان کو بہت حسرت ہوگی، کاش ہم اس مجلس میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے، کیونکہ وہ جب اللہ کو یاد کریں گے نا تو اس کی وجہ سے ان کو جو بشارتیں ملیں گی وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اصول بنا لیجئے، جیسے گھروں میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں کسی پارٹی پہ، شادی پہ، کسی فوتگی پہ، کسی بھی موقع پر، تو صرف اکٹھے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اور جیسے کہ پیچھے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ بہترین ذکر ہے۔ انا انزلنا الیک الذکر، تو یہ ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، یعنی کئی جگہ پر قرآن مجید میں قرآن کو ذکر کہا گیا، تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا، اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کافی اس کا ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا، لیکن صرف بڑے بڑے مقامات پر نہیں، گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیں۔ گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھ کر، چاہے وہ کسی اسلامی اسکول میں جاتے ہوں، چاہے وہ کسی اسلامی ادارے میں جاتے ہوں، پھر بھی جو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی باتیں کر سکتے ہیں، قرآن مل کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی تلاوت صرف نہیں بلکہ کچھ اس میں سے ترجمہ اور معنی، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت سے ہی کیوں نہ شروع ہو، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ گھر والوں کے اندر ایک محبت پیدا ہونے لگے گی، آپس کا عزت احترام پیدا ہونے لگے گا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ اجتماعی ذکر جو ہے اس کی اپنی خاص فضیلت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، کیونکہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہا، اور ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو۔ آپ نے ان کی شادی اپنے قریبی رشتہ دار حضرت زینب سے کر دی تھی، دونوں ہی بہت نیک انسان تھے لیکن آپس میں نہیں بن پا رہی تھی، تو اب آپ کو ایک طرح سے اشارہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ طلاق دیں گے تو پھر آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ تم اس کو چھوڑو ہی نہیں۔ اور ویسے بھی انسان جب کئی طلاق کی بات ہوتی ہے تو کیا چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، کوئی بھی شخص طلاق کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا جھگڑے کا کیس آپ کے پاس آئے تو آپ کیا سمجھاتے ہیں؟ چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے کوئی رشتہ دار ہوں یا کوئی غیر ہوں، سب کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ برا راستہ ہے، اس کو نہ اختیار کرو، الا یہ کہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں اس کے سوا، پھر اور بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، یعنی چاہے وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، اس سے شادی حرام تھی جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاہلیت کی اس رسم کو آپ کے ذریعے توڑنا چاہتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ زید ان کو چھوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں اور اس رسم کو ختم کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہ نکاح اگر ہوا تو بہت باتیں ہوں گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اگر کچھ چھپانا ہوتا تو ان آیات کو چھپا دیتے، کیونکہ اس میں آپ کے بارے میں بات کی جا رہی کہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں اور اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہے
کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل کیا تھا آپ نے اس میں سے کچھ چھپا لیا، یعنی سارا دین نہیں پہنچایا تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے، اور اسی طرح بعض جگہ پر آتا ہے کہ عبس وتولی والی آیت آپ چھپا دیتے، لیکن آپ نے سب باتیں بعینہ ہی بیان کر دی۔ پھر فرمایا پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی خود اپنی مرضی سے طلاق دی، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو چیز تقدیر میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، انسان اس سے جتنا چاہے فرار حاصل کرے۔ تو کچھ چیزیں جو تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان پر پھر کیا کرنا چاہیے اگر وہ ہو جائیں؟ صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا، ایک ہونے والی بات ہی ہو گئی، کسی کی طلاق ہو گئی یا شادی ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی اسپیشل چائلڈ کسی کا ہے، اللہ کا فیصلہ نا، اللہ نے چنا ہے اس امتحان کے لیے، صبر پر اجر ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت زیادہ پھر جلنا کوڑنا نہیں چاہیے، اپنے اوپر یعنی کہ روک لگا کر صبر کر کے زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات دین کا پیغام پہنچانے والوں کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے اعتبار سے کوئی ناجائز یا ناروا نہیں ہوتی، اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ تم نے اپنا کیا اولیاء بنا لیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، دیکھیے کتنی زیادہ اللہ کی خشیت کی یہاں بات ہو رہی ہے، وَيَخْشَوْنَهُ، اس سے ڈرتے ہیں، بات ختم نہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، دین کے داعیوں کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، تب یہ دین آگے پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کو آگے بھی پہنچا دیتے ہیں، چاہے اس بات کی زد اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ یعنی کسی کا ڈر اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانے نہیں ہونا چاہیے، یہ دعویٰ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے نبٹ لے گا، جو ناروا کسی پہ بات کریں گے اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی لیے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام ہے اسے کر جاتے ہیں۔ اور یہ صرف دین کی دعوت میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم صرف کسی مجلس میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی بازار میں کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نماز کا ہوتا ہے، کبھی دین کے کسی اور شاعر کا ہوتا ہے، تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، وہ تو پھر آ گیا نا، اس پر تو عمل کرنا ہی ہوگا۔ پھر فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی بیٹا آپ کی زندگی میں زندہ نہیں تھا، نہ اس کی کوئی آگے اولاد چلی، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، کیونکہ دین مکمل ہو گیا تھا۔ رسول خاص طور پر آتے ہیں کس کام کے لیے؟ جب پچھلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں یا ان میں ڈسٹارشن ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ نے سارے پیغامات پہنچا دیے، کچھ بھی نہیں چھپایا، اور آپ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، بس اب اس کے بعد امت میں علماء آئیں گے، اور علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے
نبوت کا دعویٰ کوئی بھی کرے تو وہ غلط ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ذکر کی بہت تلقین ہے، کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تسبیح یاد رکھیے کہ یہاں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرے اور تسبیح کرے، اور پھر اس کی کوئی کثرت کی حد نہیں مقرر کی، ٹھیک ہے نا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، زبان ہی تو ہلانی ہے، تھوڑی دل ہی کی توجہ چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کوئی آدمی اللہ کا ذکر چھوڑنے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ ذکر نہ کرے، مگر وہی جس کی عقل مغلوب ہو، جس کی عقل کام نہ کرے، یعنی جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ ہی اتنے اچھے کام سے رکے گا، ورنہ ہر شخص اس بات کا حریص ہوگا کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کر کے اپنے درجات میں اضافہ کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ کے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ یہ تو بہت زبردست ہے، بہت اچھی، فوراً اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، کیونکہ یہ اس سے بھی اچھی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر صبح و شام تسبیح کرنا خصوصاً افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ پڑھا۔ یہ حدیث بھی اس کارڈ کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمات جو زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب ہیں، یعنی ان کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے، اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر کہ جس سے دور دور کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، قیامت تک کے لوگ۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تو جو شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ آیت میرے نزدیک اللہ کی کتاب میں امید دلانے میں سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ مومنوں کو بشارت دیں کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ چیز، یعنی بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل کبیر کیا ہے؟ جنتوں کے باغ، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس لیے دنیا کی کسی بھی چیز پر اپنا ایمان قربان نہ کریں، اور ہرگز نہ دبیے کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، یعنی اگر وہ کچھ باتیں کریں، جھوٹا پروپیگنڈا تمہارے خلاف کریں تو ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اس کو وکیل بنا لے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں، یعنی اگر خلوت نہیں ہوئی
تو عدت نہیں، جس کے پورے ہونے کا تم سے مطالبہ کیا جائے، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی اگرچہ خلوت نہیں ہوئی، تم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پھر بھی جب انہیں طلاق دو تو انہیں کچھ مال دے دو، کچھ گفٹ دو، اور اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، عزت و احترام کے ساتھ، بغیر کچھ باتیں سنائے عزت سے رخصت کر دو۔ یہ ہے عورت کا حق۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے معاشروں میں فرسٹ کزن جو ہے وہ بھائی کی طرح ہی شمار ہوتا ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ مامو زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد وجوہات اور حکمتوں کی بنا پر زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی تھی۔ آپ آخری نبی ہیں، اور جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں خواتین کے لیے، وہ بہت سی خواتین کے ذریعے آگے پہنچے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں تھیں جن کی تفصیلات آپ کو، ایک میرا لیکچر ہے رسول اللہ کی شادیاں، یعنی اتنی زیادہ شادیاں کیوں آپ نے کی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا لاجک تھی، اس کی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں۔ اس معاملے میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کے باوجود سب کو ساتھ رکھا اور ان کے لیے باریاں مقرر کی۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گی، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں گے وہ اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ عین کھانے کے وقت تم ان کے گھر چلے جاؤ کہ کچھ پکا ہوگا تو ہم بھی کھا لیں گے۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، یعنی دعوت قبول کرو، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی کھانا کھاتے ہی پھر چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں اور کتنے فرائض سے جو آپ کو ادا کرنے تھے، ہم سے تو زیادہ کام تھے جو آپ کے ذمہ تھے، تو آپ کا وقت ضائع کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اور خصوصاً دعوت کے موقع پر آپ دیکھیے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی بہت سا کام باقی ہوتا ہے، اور اگر کوئی کھانے کے بعد دیر تک بیٹھا رہے اور آپس میں گپ شپ کرتے رہیں، گھر والوں کی تکلیف کو نہ دیکھیں کہ انہیں ابھی مزید کیا کچھ سمیٹنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہتے نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جہاں
پردے کی حدود و قیود بتائی گئیں، وہاں پھر تقوی کا ریمائنڈر دیا گیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید ڈیٹیلز اور تفصیلات اور احادیث پڑھنا چاہیں تو اس پیمفلٹ میں موجود ہیں درود و سلام کے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنتیں تھی اور خدمات تھی، ان کے عوض آپ کا مقام اور درجہ بھی بہت بلند کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ خصوصی بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ وہ ملائکتہ، اور ملائکہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جب ملائکہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے تو تم بھی کیا کرو، اور بہترین دعا کیا آپ کے لیے؟ درود و سلام۔ تو اللہ مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ درود بھیجتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کہاں کرتے ہیں؟ مقرب فرشتوں کے پاس، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر آسمان والے اگر آپ پر درود بھیجتے ہیں تو زمین والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی درود بھیجیں۔ تو اس طرح آپ پر آسمان اور زمین والوں کی تعریف جمع ہو گئی، یعنی دونوں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قربانیاں زیادہ کرتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے درجے بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کا جب کوئی کام کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے یا دین کی طرف لائیں گے، تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت بھی ہوگی اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملے گی۔ یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھنا اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری حاجتیں، دعائیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی مثلاً اگر 9 منٹ کوئی دعا کرتا ہے تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہے، فار ایگزامپل 1/3 کا یہ مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہو۔ اس نے عرض کیا اگر 2/3 کر دوں، یعنی 6 منٹ درود پڑھوں اور 3 منٹ صرف اپنے لیے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کر لوں، یعنی 9 منٹ درود شریف ہی پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ غموں کا علاج ہے درود کا پڑھنا، اللہ کی رحمت کا فوری حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے، اخلاص، پھر دیکھیے اصل قیمت اخلاص کی ہے، اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ آپ درود پڑھنا شروع کریں، ساتھ ہی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی برکتیں ہیں درود پڑھنے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، یعنی بہت بڑا نقصان کیا اپنا درود نہ پڑھ کر۔ حضرت علی کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اور درود میں ایک تو درود ابراہیمی ہے اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ تو یہ احادیث کی کتابوں میں مختصر درود بھی ملتے ہیں اور اس پمفلٹ میں بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے یہ۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا، الزام لگانا یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے گھر سے شروع کیجئے، پہلے بیویاں، پھر بیٹیاں، اور پھر باقی ساری مومن عورتیں جو اس دور کی ہیں یا آج کی، ان سے کہہ دیجئے کیا کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یدنینا علیہن من جلابیبہن، یعنی جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر سے ڈالا کریں، یعنی صرف سر تک نہ ہو، سر سے آگے، جیسے خواتین گھونگھٹ نکالتی ہیں یا آج کل پھر نقاب لے لیتی ہیں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی مومن عورت کو غیر مومن عورت سے الگ نظر آنا چاہیے۔ حجاب اس کی آئیڈینٹی ہے تاکہ وہ ستائی نہ جائے، یعنی جب مرد ان کو راستے میں دیکھیں گے کہ ایک عورت حجاب کے اندر ہے، بات بھی معقول طریقے سے کرتی ہے، تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ اسے انہیں کسی قسم کی برائی کی توقع نہیں، کیونکہ حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اور کئی چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی بہت ہنسی مذاق کرنے سے اور غلط باتیں کرنے سے، کیونکہ انسان کے لیے یہ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس حجاب کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے جسم پر تو بہت لمبا چوڑا حجاب اوڑھ لیں، لیکن پھر بازار میں جائیں اور آپ ہنسی مذاق کر رہے ہوں اور آپ ایسے کام کر رہے ہوں کہ جو ایک حجاب والی یا کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے، تو اس سے بھی حجاب بدنام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی یہ طریقہ اختیار کریں اور پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ہمارے عموماً خواتین کیا کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، کیا یا نہیں کیا اللہ غفور الرحیم ہے، یا حکم سنانے کے بعد اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ منافق بھی رہتے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ اندر سے نہیں تھے آپ کے ساتھ۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جھوٹی افواہیں پھیلا کے مسلمانوں کو پریشان کرتے، کبھی یہ کہتے کہ مسلمانوں پہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کبھی کہتے مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے ہیں، ایسی ایسی بری خبریں سناتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے۔ تو یہ جو حوصلے کی پستی اور بزدلی ہے، انسان کا جب morale ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں نیکی میں بڑھ سکتا۔ تو ان جھوٹی خبروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہیں آئے تو پھر ان کو یہاں سے اسی طرح نکال دیا جائے گا جیسے اور لوگ نکالے گئے جنہوں نے مدینہ کے امن میں خلل ڈالا۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، ان کی بات مان لیتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے دور کر دیا، بھٹکا دیا۔ اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرما دی، یعنی جو الزام وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے اللہ نے ان کو اس سے بری ذمہ کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، درست بات، سدیدت اسٹریٹ، یعنی ہیر پھیر کر کے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی تمہارے لیے تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی کس میں ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اور آخرت کی سزا کس میں ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امانت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں یہاں۔ ایک تو وہ ہیں جو اس امانت کو قائم کرنے والے ہیں جیسے مومن، اور دوسرے وہ جو قائم کرنے والے نہیں، جیسے یہاں ذکر کیا گیا منافقین اور مشرکین۔ منافقین ظاہری طور پر تو امانت قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اندر ان کے خیانت کار ہوتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اسی طرح مشرکین جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر اس امانت کو ضائع کر دیا۔ اب تینوں کے اجر کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ان کے لیے سزا یا جزا کیا ہے۔ اب عذاب ہے کس کے لیے؟ جنہوں نے امانت کو ضائع کر دیا، منافقین و مشرکین کے لیے۔ اور اللہ کی مہربانی اور توبہ کس کے لیے ہے؟ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو امانت ہے کیا؟ دراصل امانت ہے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات، یہ باتیں جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا۔ سورۃ سبا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے۔ یہ سورت الحمد سے شروع کی جا رہی ہے، جیسے سورت الفاتحہ ہے، الحمد سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا حکم نکلتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی حمد بیان کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ آسمان و زمین کا مالک وہ ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ اور یہ حمد کون کرے گا؟ جو دنیا میں کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان، اور وہ دانا و باخبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جنت میں اہل ایمان پہنچ جائیں گے تو سو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف جس نے ہم سے ساری مشکلیں آسان کی، ساری تکلیفیں دور کر دی، غم دور کر دیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر جس نے ہماری اس راستے کی طرف رہنمائی کی۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، سب اس کے حساب میں ہے، اور وہ رحیم اور غفور بھی ہے۔ یعنی آسمان بھی اس کا اور آسمان والی چیزیں بھی اس کی اور زمین بھی اس کی اور زمین میں جو کچھ اسی کا، لہٰذا سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ ہم پر قیامت نہیں آ رہی؟ کہیے قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، ذرے سے بھی چھوٹی چیز، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا تو کام کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، سچ ہے، اور وہ راہ دکھاتا ہے عزیز اور حمید کی راستے کی طرف۔ یعنی جو علم والے ہیں، چاہے وہ دین کا علم جانتے ہوں یا پھر دنیا کا علم جانتے ہوں، وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اگر وہ حق کے ساتھ انصاف کی بات کریں کہ اصل الہ تو اللہ ہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں
ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس سے باہر کہیں بھی نہیں نکل سکتے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی نشانیاں تو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اور لوگ بہت کچھ ان کے بارے میں تحقیقات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن نظر کس کو آتی ہے؟ اللہ کی قدرت کس کو نظر آتی ہے؟ جو عبد منیب ہوتا ہے، بار بار جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں اور نیتوں میں وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کی پسند کے کاموں کے علاوہ اس کی کوئی اور مشغولیت نہیں ہوتی۔ وہ اس کی مخلوق کو بھی دیکھتا ہے، زمین و آسمان کو دیکھتا ہے تو غور و فکر اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ کہ غفلت کی نگاہ سے اور نہ صرف فائدے اٹھانے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ کے بڑے فضل تھے۔ سب سے بڑا فضل تو یہ تھا کہ انہیں نبوت عطا کی گئی۔ یہ کوئی شخص اپنی کسی کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا کے باقی عہدے، رتبے، مرتبے، مقام، سٹیٹس تو انسان کسی نہ کسی طرح محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن نبوت کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہت، پھر صرف بادشاہت نہیں بلکہ امت کی اصلاح کا اہتمام کرنے والے، یہ بھی بہت بڑا فضل تھا کہ لوگوں کے فیصلے چکاتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے۔ پھر انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی صلاحیت، پھر جنگ میں بہادری دکھانے کی صلاحیت تھی ان کے اندر۔ آپ یاد ہوگا طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جالوت بہت گرانڈ دل پہلوان تھا، کوئی بندہ جرت نہیں کر رہا تھا اس کے قریب جانے کی کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا، لیکن داؤد علیہ السلام اس سے بھی زیادہ۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، تو انتہائی بہادر تھے۔ پھر اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں عام کی تھیں۔ انہیں اس زمانے میں لوہے سے، جو جامد سالڈ چیز ہوتی ہے، اس سے باریک تارے بنا کر اس سے زریں بننے کی صلاحیت اور فن عطا کیا تھا۔ یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب لوہے کو پکڑتے تو اس طرح اپنے ہاتھ سے اس کو، یعنی ہاتھ میں آتے ان کا جیسے کوئی پگھلی ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے موم ہوتی ہے، یعنی لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جاتا تھا اور اس سے وہ پھر بناتے تھے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ آگ پہ اگر تپا کے پھر کس طرح کچھ چیز بنی جا سکتی ہے، کہ اس زمانے میں کوئی مشینیں تو نہیں تھی۔ پھر یہ کہ اللہ نے انہیں زبور عطا کی تھی اور زبور کے ساتھ ساتھ اچھی آواز عطا کی تھی۔ کتنی بے شمار خوبیاں ہیں، کتنے بے شمار فضل ہیں، اور نیک کاموں میں لمبی عمر بھی دی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جن کو آپ ان کے حالات میں پڑھ کے غور و فکر کر کے جان سکتے ہیں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہ بھی ایک فضل ہے، پہاڑوں کو مسخر کیا۔ یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح داؤد علیہ السلام جو ہیں، نہ صرف یہ کہ خود نیک ہیں بلکہ اپنے آل اولاد کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ان کو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ آل داؤد میں سے کس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، سبحان اللہ، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، یعنی وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا پھر جو کام نہیں کرتا تھا وہاں۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، یعنی جس چیز کا حکم دیتا کہ بناؤ وہ بنا دیتے تھے۔ جنات، اونچی عمارتیں، تصویریں،
بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، جواب میں کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس بات کا شکوہ بھی کہ میرے بندوں میں سے کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یاد رکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کی نہ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ شان و شوکت، بلکہ ان کے ہاں یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنوں سے کام لے کر بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی چیزیں بنوانے کی صلاحیت تھی، وہ آپ کے بعد پھر کسی اور کے پاس نہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ جنوں کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جن ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں بنا سکتی، کیونکہ پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ان سے ایسا کام لے یا وہ لے سکتا ہو۔ یہ بھی خاص فضل تھا ان پر۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، یعنی رزق کھاؤ، ان باغوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن شکر گزار بندے بنو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ فأعرضوا، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، شکر سے اعراض برتنے پر نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے کسی فضل کو پہچانتا نہیں اور اس کا اقرار نہیں کرتا اور اس پہ شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ مواقع، اپرچونٹیز، وہ نعمتیں، وہ نیکی کمانے کے مواقع اسے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام اور آل داؤد ہیں، وہ کون ہے؟ شکر گزار، اور دوسری طرف قوم سبا ہے جو ہے ناشکری۔ تو یاد رکھیے بدلہ عمل ہی کے جنس سے ہوتا ہے۔ جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو بدلہ کیا ملتا ہے؟ نعمت زیادہ ہو جاتی، اور جب ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ نعمتوں کے زوال کی ایک اہم وجہ ہے، ہم سب کو کان کھول کے سن لینی چاہیے اور سمجھ جانی چاہیے، وہ وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی مثلاً ان کو مال دے دیتا ہے اور وہ دوسروں میں بانٹتے ہیں، ان کو علم دے دیتا ہے، وہ دوسروں میں بانٹتے ہیں، ان کو کوئی خاص ٹیلنٹ، صلاحیت، کوئی اسکل دے دیتا ہے جس سے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے لیے زندگی آسان کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی نعمتیں بھی بے شمار جو اللہ نے ہمیں دی، دوسروں کے مقابلے میں ایک شخص کو زیادہ دے دی جاتی ہے تاکہ وہ دوسروں میں تقسیم کرے۔ ایک تقسیم کار ہے نا، اللہ کے کام کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چاہتا تو ہر ایک کو برابر کا دے دیتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی، لیکن اس نے ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے ایک امتحان بھی بنایا، کسی کو دے کے کسی کو نہ دے کے۔ اب کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر وہ ان کو خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ان سے سلب کر کے کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نعمت جو اللہ دے، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں کی نعمت دی، کوئی اسکل دی، کوئی قوت دی ہے، اسے صرف اپنے لیے استعمال نہ کریں، صرف اپنے ذاتی کاموں کے لیے، نو، اس سے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے میں دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتی ہوں، کیا میرے پاس کوئی خاص علم ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی مہارت ہے، قابلیت ہے، طاقت ہے، کیا ہے میرے پاس جس سے میں زیادہ نیکی کما سکتی ہوں۔ اور شکر میں یہ شامل ہے کہ زبان سے
دل سے شکر کرنے کے بعد اس نعمت کو شیئر کیا جائے، دوسروں کو دیا جائے، اسی سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کے پاس زیادہ ہے نا اور وہ دوسروں کو نہیں دیتا تو پھر دوسرے دل دل میں اس کے حاسد یا دشمن ہو جاتے ہیں، یا اس سے نفرت کرتے ہیں، یا غم کھاتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اس کے پاس تو یہ اور میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ میرے پاس، ہمیں کیوں نہیں دیتا، ہم ایسے کیوں نہیں شیئر کرتا. ایک حد تک کوئی بات آپ کو پتا ہوتی ہے نا اور آپ نہیں دوسرے کو، وہ بھی ناراض ہونے لگتا ہے، ہمیں کیوں نہیں بتاتے جو بات تمہیں پتا چلی. تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شیئرنگ ہوتی رہے. تو کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہا کریں، خواہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، کچھ کھانے میں سے کیوں نہ ہو، کوئی علم کی بات ہی کیوں نہ ہو، کوئی کچھ بھی. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نعمتیں بڑھیں گی. اب مثلاً آپ دیکھیے، آپ کو بس جسمانی قوت ہے، آپ اسے خرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، آپ کے مسل اسٹرانگ ہوں گے، قوت اور بڑھے گی، صحت اچھی ہوگی. اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، زنگ لگ جائے گا. صرف مشینوں کو زنگ نہیں لگتا، جسم کو بھی لگتا ہے، بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو پہلے بزرگ ہوتے تھے نا، وہ اپنے کام خود کرتے رہتے تھے کہ ہمیں چلتے پھرتے رہنے دو، یہی ہم پر احسان ہے. کیونکہ جتنا آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اتنی ان میں وہ زیادہ استعمال کے قابل ہو جاتی ہیں، دیر تک رہتی ہیں. تو نعمتوں کو برقرار رکھنے کا یہ طریقہ ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے وہ اپنی نعمتوں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے. اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. بڑا خوشحال ملک تھا، جگہ جگہ کھانے کے انتظامات، جگہ جگہ ان کے لیے نعمتیں. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. یعنی ضروری نہیں زبان سے کہا ہو، زبان عمل سے کہا. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. یاد رکھیے، صبر اور شکر دو کوالٹیز ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان سکتا ہے. تکلیف کو بھی نعمت کون سمجھتا ہے، مشقت کو بھی نعمت کون سمجھتا ہے، جو صبر کرنا جانتا ہے. اور شکر کرنے والا تو ویسے ہی نعمت کو اکنالج کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی، کیونکہ ابلیس نے قسم کھائی تھی نا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. انسانوں میں سب سے پہلی چیز جو ابلیس ڈالتا ہے ناشکری اور ناقدری، بندوں کی ناقدری. آپ دیکھیں، ہمارے والدین ہمارے لیے ایک سپورٹ ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے قوت کا باعث ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہمارے لیے ایک اسٹرینتھ ہوتے ہیں. مومنوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک ٹیم میں کام کرنا برکت کا باعث ہوتا ہے. لیکن شیطان ہمیں ان پیارے قریبی رشتوں سے بدگمان رکھتا ہے. نتیجہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ناراض کرتے ہیں، اس کو کھو دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو کرتے 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 وہ قوت ہماری منتشر ہو جاتی، بکھر جاتی ہے، اور پھر ہم وہ نہیں کر سکتے جو ان سب کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. حملہ کہاں سے کرتا ہے، بدگمان کر کے، ان کی ناقدری کروا کے. ناقدری، اور یاد رکھیے بعض اوقات ہم اپنے سرونٹس کی بھی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں نا، اور چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ کے ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اتنی بڑی خیر ان سے مل رہی تھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہر انسان کی جو آپ کے ساتھ کچھ بھی اس سے آپ کو فیض پہنچ رہا ہے، کسی سے تو 100% پہنچتا ہے، کسی سے 50، کسی سے 20. چلے 20 بھی پہنچ رہا ہے تو صحیح نا، اس کو کاٹ پھینکو گے تو وہ 20 بھی جائے گا، 0 پہ آ جاؤ گے. تو اس لیے انسان کو ابلیس کی اس چال سے آگاہ رہنا چاہیے، چوکنا، کہ وہ شکر گزاری چھین لے گا دلوں سے. اور یہی قوم سبا کے اندر ہوا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. یعنی ابلیس نے جو کہا تھا نا ضرور بہکاؤں گا، ضرور گمراہ کروں گا، اس نے دیکھا یہاں قوم سبا پہ یہ وار چل سکتا ہے، اس نے ان کو بہکایا اور وہ آگے شیطان کے بھوکے میں. حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو ان پہ تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آرزویں دلائی، اور وہ دھوکے میں پڑ گئے. شیطان کا طریقہ یہی ہے، وہ دل میں بات ڈالتا ہے اور انسان مان لے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس کا انکار کر دے تو پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے۔ یہ بھی تو ناشکری اور ناقدری ہے نا، کہ اللہ رب موجود ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چل پڑے انسان۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ یاد رکھیے، فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، یعنی چاہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور جب انہیں اجازت ملے گی تو بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی اتنا ڈر ہوگا ان کے دل کے اندر۔ تو بت کہاں سے سفارش کر سکتے ہیں، اور ان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ یعنی سفارش کی اجازت ملنے پر بھی ڈر، اور جب وہ سفارش کر چکیں گے پھر بھی ڈریں گے کہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ ان کا حال ہوگا کہ پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے، اور جو بھی آئے گا اس کو وہ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، اللہ نے یعنی سفارش قبول کی یا نہیں کی، جو کچھ کہا وہ حق ہے اور بزرگ و برتر ہے وہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہیے اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ آیت مجھے رلا دیتی ہے کبھی۔ اللہ کے رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے بھی آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ باقی لوگوں کو بتاتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بھی رسول بنا کے بھیجا۔ تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے لوگ یا ایون ترقی یافتہ ممالک میں بسنے والے لوگ، ان کو صحیح طور پر یہ علم ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہیں، ان کے لیے بھی بھیجے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں بس تو صرف ہمارے ہیں، نہیں، وہ سب کے ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات سب انسانوں تک پہنچنی چاہیے، سب کا حق ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اگر آپ سب انسانوں کی ہدایت کے لیے تو آپ کے بعد کسی رسول نبی کے آنے کی پھر ضرورت ہے نہیں، بس اب آپ کا پیغام ہی آگے پہنچانا ضروری ہے۔ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے ہی اسے لا سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں ایمان نہ لانے دیا۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی کوئی انسان کسی کی گمراہی کی ذمہ داری نہیں قبول کرے گا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ یعنی جزا اعمال کے مطابق ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. یعنی جن کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے پھر ان کے لیے حق قبول کرنا زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں. یعنی تکبر حق سے روک دیتا ہے نا. تو انہیں مال اور اولاد کا تکبر تھا. اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. تو اللہ کی تقسیم ہے. اس بنا پر تم لوگوں کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. یعنی انسان اپنی دولت اور اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا مقرب نہیں بنتا، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو پھر ان کا مال بھی اچھے کاموں میں خرچ ہوگا اور اس سے وہ بڑے درجے پائیں گے، اور ان کی اولاد اچھے کاموں میں لگے گی تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، دگنی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مال اور اولاد کو اچھے کاموں میں لگایا اور وہ مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی. تو اپنے عمل کی بھی جزا اور پھر اولاد کے عمل کی اور مال کے خرچ کرنے کی بھی جزا بعد میں ملتی رہے گی. اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. سبحان اللہ، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. یاد رکھیے انسان جب بھی اللہ کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا عوض ضرور دیتا ہے. بس شرط یہ کہ اللہ کی خاطر کیا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو. کبھی اتنا دے دیتا ہے جتنا اس نے خرچ کیا. یعنی اپنے مال میں سے کسی نے نکالا کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا اور اضافہ کر دیتا ہے. کبھی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. یعنی آپ نے 5 روپے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ 50 دیتا ہے آپ کو. اور کبھی اس کے عوض ثواب دیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. بس بندے کا حوصلہ چھوٹا ہے نا، اس کا انتظار نہیں کر سکتا. وہ کہتا قبولیت جب ہی ہوئی ہے جب ابھی ابھی کچھ ملے اس کے بدلے میں. تو کبھی اللہ دے دیتا اور کبھی نہیں بھی دیتا تاکہ بندے کے لیے آخرت میں زیادہ ہو. کبھی اس انفاق کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. یعنی اللہ کے راستے میں مال دینا جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت دے دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں رواج ہے نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بکرا قربان کرتے ہیں، یہ جان کا صدقہ دیتے ہیں، کیونکہ عمل کی جنس سے بدلہ آتا ہے نا. مثلاً آپ کسی کو کھلاتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کسی بیمار کا علاج کراتے ہیں تو آپ کی بیماری اللہ دور کر دیتا ہے یا آپ کو صحت مند ہی رکھتا ہے. اور کبھی کسی گھرانے میں خوشحالی دے دیتا ہے، ان کا کوئی اور کاروبار کا نیا راستہ نکل آتا ہے. اور اللہ کے اپنی مخلوق میں بڑے بڑے راز ہیں کہ کس طرح اللہ بندے کی قدردانی کرتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. تو خرچ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہر روز. اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے. بد دعا بھی کرتے ہیں کہ جو صرف اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ تک نہیں نکالتا، یعنی جو فریضہ ہے، تو پھر وہ مال کو برباد کرنے کا سبب ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو وہی مال ان راستوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب فرض بھی ادا کرتا ہے اس سے بھی مال بڑھتا ہے. یعنی نفلی صدقات سے تو بڑھتا ہی ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑھتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جو اس کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں، اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. تم بندوں پہ کرو، تم پہ میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. قیامت کے دن صدقہ ہی انسان کا سایہ بنے گا، جتنا چاہے بڑھا لے. جب سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کا صدقہ اس کے لیے
چھتریوں کی طرح سایہ بن جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. پھر اسی طرح کئی گنا زیادہ اجر، صرف اتنا ہی نہیں، بڑھا چڑھا کے اللہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. ابو مسعود کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ صدقہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارا وہی مال بچتا ہے جو ہم آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، باقی تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے یا پھر خرچ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا گوشت باقی ہے؟ کہنے لگی ایک شانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. آپ نے فرمایا سارا بچ گیا سوائے اس شانے کے، یعنی جو تم نے دیا وہی بچا، اور حقیقت یہ وہ آخرت کے بینک میں محفوظ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ آیت بہت تسلی دلانے والی ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز کوئی بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے لاتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق، سب رازقوں میں سے اچھا رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، سبحانک، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، 10ویں حصے کو بھی نہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے ساتھی میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق، کہہ دیجئے حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی باطل حق کو نہیں روک سکتا. کہیے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پہ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے. انہ سمیع قریب، عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے قریب. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں سے ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ محروم ہو چکے ہوں گے. انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے. سورۃ فاطر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا. ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. اور جبریل علیہ السلام کے کتنے تھے پر 600. یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں.
سبحان اللہ. اور جسے وہ بند کر دے اسے پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا بھی نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. اگر یہ آیت اس پر ہم ایمان رکھتے ہو تو اپنی ساری توقعات اللہ سے وابستہ کرے کہ اللہ رحمت کا دروازہ تو ہی کھولے گا. اور اگر تو نے کوئی رزق کا دروازہ بند کر دیا ہے یا کسی رشتے کا یا کسی اور چیز کا تو کوئی جادوگر اس کو نہیں کھول سکتا کہ کسی کے پاس جا کر آپ اسے کھلوا لیں. یہ بندش ہے اور فلاں توڑ کر دے گا، کوئی نہیں توڑ سکتا. اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہی سب دروازے کھولتا ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فأنا تؤفکون. لوگوں تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، میری ساری نعمتوں کے بارے میں سوچو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے. اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون ہے وہ بڑا دھوکے باز؟ شیطان. یعنی اللہ کی اطاعت سے شیطان روکتا ہے. وہ انسانوں کو کہتا ہے کہ تم اس کی اطاعت نہ کرو، اور آتا ہے دوست کی شکل میں، خیر خواہ کی شکل میں. بظاہر وہ خوشنما بناتا ہے برے کاموں کو، حالانکہ وہ دشمن ہے. تو ہمیں دشمن کو پہچان کر دشمن کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. شیطان کو دشمن مان لینا چاہیے اور اس کے وسوسوں اور اس کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. جو کام وہ کرواتا ہے نا، مثلا غصے میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، یا پھر انسان کے اپنے نفس کے اندر سے آتا ہے وہ بال. تو ایسے میں انسان کو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، یعنی اس کے ساتھ ہی ان کا بھی انجام ہو. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی برائی کو اچھا سمجھے اپنے حق میں. اب سوچئے اس بارے میں بھی کہ کون کون سے غلط کام ہیں جن میں بہت اٹریکشن ہے اور وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، کوئی کرے یا ہم خود کریں. یہ دراصل شیطان ہی ہے جو ان بری چیزوں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، یہی اس کی دشمنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، غم نہ کیجیے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہواؤں کا ذکر کرتے ہیں، بارش کا ذکر کرتے ہیں، زمین کی نباتات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قیامت کا ذکر بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی. اور ہم بس یہاں تک ہی رہ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. یہ سبق نہیں سیکھتے اس سے کہ یہ سب کچھ جو ہرا بھرا ہو گیا اس نے جیسے ختم ہو جانا ہے، اسی طرح دنیا نے ملیا میٹ ہو جانا ہے، اور پھر یہ ختم ہونے کے بعد جیسے دوبارہ اگ جاتا ہے ایسے ہی ہم بھی دوبارہ اٹھ جائیں گے. یہ سبق سیکھنا ضروری ہے، بچوں کو بھی یہ سکھانا ضروری ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ اکبر. جو کوئی عزت چاہتا ہے، کتنے ہم سینسیٹیو ہوتے ہیں. اس نے تو میری بے عزتی کر دی ہے، اور بے عزتی کا احساس سالوں دل سے نہیں جاتا. اکیلے بھی بیٹھ کے بے عزتی یاد کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اتنی عزت پیاری ہے ہمیں، اور پھر لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں عزت نہ دے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. بندوں کے پاس نہیں ہے عزت، عزت اللہ کے پاس. ایسے کام کرو کہ اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں کوئی چیز اوپر چڑھتی ہے تو وہ صرف پاکیزہ قول ہے
اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کی عزت اللہ کے دین میں ہے، تقوی میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مسجد اقصی اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ وہ کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ وہ کیا دیکھتے کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے تو اتر آئے، یعنی ایک خاص جگہ نیچے آ گئے اور اپنے موزے پاؤں سے اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ دیے اور اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے، یعنی وہ کیچڑ وغیرہ میں۔ ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں، آپ ان کے امیر ہیں، آپ کے ہاتھوں اللہ نے یہ سب فتح کرایا۔ عمر نے کہا تف ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا۔ یاد رکھو ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اللہ نے جن باتوں کی بنا پر ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو مومن کی عزت اس کے دین میں ہے، اس کے تقوی میں ہے۔ ہاں دیکھیے کہ بعض اوقات کوئی شخص آپ کے اوپر ناروا زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے نا، بے وجہ ہی آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، کوئی بھی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ خواہ پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تھے کہ جواباً آپ بھی توپیں کھول دیں، دہانے کھول دیں، ان کے مقابلہ کریں، اور ہو سکتا ہے غصے میں آ کے آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، اور جب تک بڑھے نہ چین بھی تک نہیں آتا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ باوقار خاموشی اختیار کریں، اذا خاطبهم الجاہلون، کیونکہ وہ جو سامنے والا شخص ہے نا اس وقت جاہل ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہے، اس وقت اس کا بھی دماغ خراب ہوا ہے، قالوا السلام، تو وہ سلامتی کی بات کرتے۔ اب آپ دیکھیے تیسرا شخص جو دیکھ رہا ہے وہ کس کی عزت کرے گا، یہ بتائیے، جو احسن طریقے سے اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں اس وقت یہ بلوا دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بند کرو اس کا منہ، حالانکہ پھر بعض اوقات انسان مظلوم سے ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، مثلا نیکی کے کام کر کے بھی نا اس سے بھی شہرت چاہتے ہیں کہ ان کی خوب شہرت ہو، اس کے اشتہار لگاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میری مشہوری ہو جائے کہ میں کتنا نیک ہوں، تو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کو سنوائے گا اور پھر اسے ذلیل و حقیر کرے گا۔ یہ ہے وہ بندہ یہ جو ظاہری نیکیوں سے دراصل اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا تھا۔ ایک بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ سچے ہیں نا، خالص ہیں، اور ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی وہ محبت سب کے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کو عزت دینا ہے نا، اللہ کو مقام دینا ہے، اللہ تجھے ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس پر وہ ہمیں ذلیل کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم اللہ کو بھول کر بندوں کی خاطر کام کرنے لگتے ہیں کہ ان کی نظر میں ہم بڑے بن جائیں، تو یہ پھر اللہ کی قدر میں کمی ہے نا۔ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ ہم کوئی بھی نیک کام، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اللہ ہی کی خاطر کریں، اس کا ذکر نہ کرے بندے اور اللہ کا معاملہ، اور اس کے بدلے میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اور اگر کبھی کسی وقت دکھا کے بھی دینا پڑتا ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے موقع کہ آپ نہیں چھپا سکتے اور دکھانا بھی چاہیے اس میں، تو شہرت کے لیے نہ ہو، وہ صرف اس لیے کہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں، دوسروں کو بھی یاد آ جائے کہ انہوں نے بھی صدقہ دینا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک شخص نکال کے کچھ ڈالنے لگتا ہے نا، تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ کر رہا ہے میں نہ کروں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اب اس کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو اپنے دھیان سے کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس پہلے شخص کو اس کے صدقے کا بھی ثواب، اور جس نے دیکھ کر کیا اس کا بھی ثواب۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح روزے۔ اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی کوئی ساتھی ہر مہینے کے روزے رکھتی ہیں 3، پتہ چل گیا، اس کی نیت نہیں تھی کوئی اپنی نیکی اور پاک دامنی ظاہر کرنے کی، لیکن بس کسی وجہ سے پتہ چل گیا، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ اللہ میں بھی رکھوں۔ آپ نیت کر لیں گے، رکھ پائے کہ نہ رکھ پائے اس کا بھی اجر ہے۔ اب یہ اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا جو ذریعہ بنا۔ تو اس لیے بعض نیک اعمال کو ظاہر کرنا بھی ضرورت ہے تاکہ نیکی پھیلے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ہم مشہور ہوں، وہ اس لیے کہ نیکی مشہور ہو۔ اس میں بڑا فرق ہے، یعنی نیکی عام ہو، نیکی کی فضا ہو، نیک کام زیادہ سے زیادہ لوگ کریں تاکہ نیکی کرنے والے اور بھی آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اس وقت یہ ہو کہ میں نے کیا اور میں نے کیا۔
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ پیدا کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کتنا جینا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ دونوں سے ہی فائدہ ہوتا ہے، میٹھے شخص سے بھی کڑوے سے بھی۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور ہمیں اپنی محتاجی کا اقرار کرتے رہنا چاہیے۔ یاد ہے وہ ہم نے سورۃ القصص میں دعا پڑھی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہم یہ دعائیں بھول جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیکرز میں یہ ساری قرآنی دعائیں موجود ہیں اور بہت ہینڈی ہیں۔ آپ کسی کو اپنی کتاب میں لگا لیں، کسی کو اپنے کسی جگہ وہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، دیکھ کے آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح کل جو دعا ہم نے پڑھی تھی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، کاموں میں آسانی کے لیے۔ تو اس طرح انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا جب ریمائنڈر آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ تو کیا دعا کرنی؟ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی۔ اللہ مجھ سے ہی تو دین کی خدمت لیتا رہے، مجھ سے ہی یہ کام لے بندوں کی خدمت کا، اور مجھے تبدیل نہ کرنا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، لیکن نعمتیں کیوں تبدیل ہوتی ہیں؟ جب ناشکری ہوتی ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، بھی ادھر آؤ میری مدد کرو، تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ قریب ترین رشتہ دار ہو۔ یعنی قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے، وہ کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو، وہ کہے گا میں یہ نہیں کر سکتا، میرے اوپر میرے گناہ ہی کافی ہیں۔ کوئی نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ کتنا صاف یہاں بتا دیا گیا۔ بلکہ انسان اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن بکری اپنی گردن پہ سوار نہ کر کے لائے کہ وہ ممی آ رہی ہو، اور مجھے کہے کہ میری سفارش کرو، تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اور اسی طرح اونٹ کی بات کی اور باقی چیزوں کی، یعنی خیانت نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں، غائبانہ طور پر۔ یعنی اصل ڈرنا تو غائبانہ طور پر یہ، جب اللہ سامنے آ جائے گا تو پھر تو سبھی ڈریں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، ہر طرح کے حرام چھوڑ کر، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ اندھیرے اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول
کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ایک بارش ایک مٹی، رنگوں میں فرق، ذائقوں میں فرق۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن خالی دنیا کا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو، اندر ایمان نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، اصل علم وہی ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کر دے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ وہ علم جس کو حاصل کر کے انسان میں اکڑ آ جائے، نہ اللہ سے ڈرے نہ بندوں سے، تو وہ علم انسان کے لیے وبال جان ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات علم والوں کے اندر اتنی نخوت پائی جاتی ہے، اتنا غرور پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس وہ علم یا وہ ڈگری یا وہ خاص چیز نہ ہو، اس کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے کسی تقوی، اپنے کسی خاص چھپے ہوئے عمل کی بنا پر اللہ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ معزز ہو۔ تو علم کا غرور اور تکبر بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے کہ جس اکڑ کی وجہ سے انسان کوئی خیر کی بات سننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور کرے۔ جاہل ہے ایسا شخص۔ مالک بن انس کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت اپنائے۔ طالب علم کی کوالٹیز کیا ہیں؟ وقار، سکینت، خشیت، یعنی اس کے اندر ایک احترام ہو اپنا بھی دوسروں کا بھی، سکون ہو، کام ہو، اور خشیت، اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کا پڑھنا آج کل خاص طور پر رمضان میں اور بھی زیادہ، یہ انسان کے لیے سفارش کا باعث ہوگا۔ انسان کو عزت کا تاج اور لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن، اور قرآن انسان کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب دل میں ہم اور غم ہو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دیں، غم دور ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور خاص طور پر امت محمد ہے جس کو اللہ نے یہ کتاب دی۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے کہ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور کوئی بیچ کی راہ ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، بس رمضان میں سن لیا اور اس کے بعد غائب، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، اس کا قرآن کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتا، اس کا علم بھی اور اس پر عمل بھی اور اس کی خدمت بھی۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس کام کے لیے چن لے، اس کی توفیق عطا کر دے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یعنی جہنم میں گرنے کا غم، موت کا غم، کیونکہ دنیا میں ہمارے یہی تو غم ہے، اللہ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی، اللہ قبر کیسی ہوگی، اللہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کہیں ہمارے گناہ
زیادہ نہ ہو جائے، اللہ کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. مومن کے یہ غم ہوتے ہیں، اور جب مومن جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کے یہ غم اس کا ساتھ چھوڑیں گے اور اس پر وہ شکر ادا کرے گا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی، کوئی بوریت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس عیش و عشرت ہی ہے صرف جنت میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ چیخ کے کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے، یعنی جو کام ہمیں جہنم میں لائے ہیں اب نہیں ہم وہ کریں گے. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا. 60 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی بندہ سیدھا نہ ہو تو قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. مسند احمد میں آتا ہے جس کو اللہ نے 70 سال کی عمر دی اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ اس کو انف مہلت مل گئی تھی کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، تھام لیا اس نے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا یعنی مکہ میں تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوں گے. مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کے آنے نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں. یاد رکھیے سب سے بڑا فساد ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا ہے. جب انسان ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلے اور ایک دوسرے کو امن نہ دے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان محبتیں نہیں رہتی، اور پھر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، لیگ پولنگ جسے کہتے ہیں، تاکہ ایک کی چال دوسرے کے خلاف کامیاب ہو جائے، اور اسی سے فساد ہوتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بری چال چلے گا خود اس میں پھنسے گا، یعنی کسی کا کیا نقصان کرے گا؟ اپنا ہی کرے گا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، اور جو عہد توڑتا ہے در حقیقت اپنی جان پر ہی وہ برا کرتا ہے، اپنے ساتھ ہی توڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، مت دھوکہ دو دوسروں کو، مت چالے چلو کسی کے خلاف. فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا، یہ چال باز شخص. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت والے تھے؟ اللہ کو کوئی چیز زمین میں عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا.
مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اور یہ قرآن غالب الرحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے، یعنی جھکا کے نہیں دیتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک ان کے پیچھے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا۔ اب حق کہاں سے نظر آئے گا؟ اندر کی بھی اکڑ اور ماحول کا بھی ایسا اثر کہ حق دیکھ ہی نہیں پاتے۔ انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، یعنی رحمان کی صفت کے ساتھ ڈر بھی، یعنی جب اللہ کی رحمت کی امید ہو تو ساتھ ہی ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے۔ مومن نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جبکہ فاجر نافرمانیاں کر کے بھی بے خوف ہوتا ہے۔ مومن ہی ایمان اور خوف کو جمع کرتا ہے، جبکہ منافق بدعملی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اللہ کے ڈر سے ہی آتی ہے۔ یاد ہے وہ شخص جس نے اللہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو کہا کہ میری تو بڑی شامت آئے گی، مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ اڑا دینا میری۔ اللہ نے اس کو پکڑ کے جب کھڑا کیا، جمع کر کے اس کو، تو ایسا کیوں کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ نے اس ڈر کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ 7 لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا، یعنی بدکاری کے لیے، تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا اتنا بڑا انعام اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ تو جو اللہ سے ڈر کے برائیاں چھوڑ دیتا ہے وہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اس سے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دو، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے کام کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا اعمال نامہ صرف وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو نمونہ چھوڑ رہے ہیں لوگوں کے لیے، جو مثال قائم کر رہے ہیں، جو تاثرات ہم قائم کرتے ہیں لوگوں پر، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق جو لوگوں کے اوپر اثر قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے لکھا جاتا ہے، اچھا ہو تو اچھا، برا ہو تو برا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ 3 اکٹھے رسول ایک بستی میں، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے انسان، اور رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے، منحوس سمجھتے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یاد رکھیے قریب کے لوگ نہیں مان رہے، اللہ نے دور سے ایک مددگار بھیجا اور وہ دوڑ کر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے نیکی کے کام میں کیسے جانا چاہیے؟ دوڑ کے جانا چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کو حق بات بتانے میں بھی۔ اور پھر رسولوں کی پہچان اس نے کیا بتائی؟
کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ تو ایک مخلص نیک انسان کسی کے ساتھ احسان صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتا۔ یعنی پیغمبر تم سے ایمان لانے پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا احسان تم پر ہدایت دینا ہے، اور تمہارا ان پر کیا احسان ہے؟ ان کی بات مان لینا، اس ہدایت کو قبول کر لینا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔